السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، درس کا موضوع ہے کہ کیا ہم عاشوراء کے دن کا روزہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے رکھتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ہم عاشوراء کے دن کا روزہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں رکھتے ہیں، اور اس روزے کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اس دن روزہ پھر کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس کا جواب وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی لوگ 10ویں محرم کو یعنی عاشوراء کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، پوچھا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک عظیم دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو فرعون سے نجات ملی تھی، اور فرعون کو اور فرعون کے ساتھیوں کو اللہ رب العالمین نے غرقیاب کیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھے تھے۔ اس وجہ سے اس دن ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم تو تم سے بھی زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ہم اس دن روزے کا اہتمام کریں، اس وجہ سے کہ ہم تم سے بھی زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریب ہیں۔ حضرات، یہ حدیث بتا رہی ہے یہ روزہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے نہیں رکھتے ہیں، بلکہ یہ روزہ ہم اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن نجات ملی تھی۔ شکرانے کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھے تھے اس دن کا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس دن روزہ رکھنے کی تعلیم دی ہے، اس وجہ سے ہم اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضرات، یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیا، تو بعض صحابہ کرام نے آپ کو اس بات کی اطلاع دی کہ یہودی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، اور چونکہ اسلام کا یہ قانون ہے کہ مسلمانوں کو یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے، اس وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ، جب آئندہ سال آئے گا، اگر اللہ نے ہمیں زندہ رکھا تو سُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعِ، ہم 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو حضرات، اس حدیث کی روشنی میں ہمیں محرم کے بالخصوص عاشوراء کے 2 روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے 10ویں محرم کا بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صوموا التاسع والعاشر وخالفوا الیہود، کہ تم لوگ یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھا کرو۔ حضرات، تو ضرورت ہے کہ ہم 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھیں، اور اسی طریقے سے اگر کوئی بھول جائے، اگر وہ 10ویں محرم کو اسے یاد آیا اور 10ویں محرم کا وہ روزہ رکھے، تو یہود کی مخالفت کرتے ہوئے اسے 10ویں اور 11ویں کا بھی روزہ رکھ لینا چاہیے۔ یہی سنت طریقہ ہے۔ حضرات، روزہ رکھیں گے تو ہمیں ثواب کتنا ملے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یکفر السنۃ الماضیہ، اس سے انسان کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرات، بڑی فضیلت ہے، ہم 2 روزہ رکھ لیں، پچھلے 1 سال کے ہمارے جو صغائر گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، یہ سارے گناہ ان دونوں روزوں کے نتیجے میں معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان دنوں کے اندر روزوں کا اہتمام کریں، اور یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ ہم اس دن روزے کا اہتمام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے رکھتے ہیں، یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے۔
یوم عاشورہ کے روزے کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے، جیسا کہ حدیث کی روشنی میں اس بات کو آپ کے سامنے ثابت کی گئی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سنت صحیحہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔